بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم مؤطا امام محمد کے سبق نمبر 365 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے ریشمی کپڑے کا بیان۔ آج کے ہمارے سبق میں ہم ریشمی کپڑا پہننے میں شرعاً کوئی حرج ہے یا نہیں ہے، اس حوالے سے پڑھیں گے۔ اور آج کے ہمارے سبق کا جو باب ہے وہ ہے باب ما یکرہ من لبس الحریر والدیباج۔ یہ باب ہے ریشمی کپڑا پہننے کی کراہیت کے بیان میں۔ اخبرنا مالک اخبرنا نافع عن ابن عمر ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورأى حلة سيراء تباع عند باب المسجد فقال يا رسول الله لو اشتريت هذه الحلة فلبستها يوم الجمعة وللوفود إذا قدموا عليك قال إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حلل فأعطى عمر منها حلة فقال يا رسول الله كسوتنيها وقد قلت في حلة عطارد ما قلت قال إني لم أكسوكها لتلبسها فكساها عمر أخله من أمه مشركا بمكة۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ حدیث پاک ذکر کرتے ہیں جو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے۔ امام مالک کے حوالے سے فرمایا کہ انہوں نے ہمیں حضرت نافع سے اور وہ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت کرتے ہیں، اور وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا جبکہ مسجد نبوی کے دروازے کے قریب ریشمی کپڑا بکتے دیکھا کہ یا رسول اللہ، میری خواہش ہے کہ اس حلے کو آپ خرید لیں اور جمعہ کے دن اور وفود سے ملاقات کے وقت میں آپ زیب تن فرمایا کریں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ایسا کپڑا وہی پہنتا ہے جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہیں سے ایسے ہی ریشمی حلہ جات آئے تو آپ نے ان میں سے ایک حلہ حضرت عمر کو عطا فرمایا۔ اس پر حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ نے مجھے پہننے کے لیے عطا فرمایا ہے، حالانکہ آپ نے عطارد کے حلہ میں جو کچھ فرمایا تھا وہ مجھے اور آپ کو یاد ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہیں پہننے کے لیے نہیں دیا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ماں کی طرف سے ایک بھائی کو دے دیا جو مشرک تھا اور مکے میں رہتا تھا۔ قال محمد لا ينبغي للرجل المسلم ان يلبس الحرير والديباج والذهب كل ذلك مكروه للذكور من الصغار والكبار ولا بأس به للأناس ولا بأس به أيضا بالهدية إلى المشرك المحارب ما لم يهد إليه صلاح أو زرع وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا رحمهم الله تعالى۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ مسلمان مرد کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ ریشمی لباس پہنے اور سونا استعمال کرے۔ ان میں سے ہر ایک تمام مسلمان مردوں کے لیے مکروہ ہے، خواہ وہ مذکر چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ ہاں، مسلمان عورتوں کے لیے ان کے استعمال میں کوئی حرج نہیں ہے، اور نہ ہی ان اشیاء کو ایسے مشرک کو دینے میں کوئی حرج ہے جو حربی ہو، جب تک کہ اس کی طرف ہتھیار یا زرہ وغیرہ عدیہ نہ بھیجی جائے۔ یہی امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ہمارے عام فقہائے کرام کا قول ہے۔ تو بہرحال اس باب کے تحت صرف ایک حدیث امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمائی ہے جس میں ریشمی کپڑے کا استعمال مردوں کے لیے اس کو بیان کیا گیا ہے، اور ایسا ہی کپڑا کسی غیر مسلم کو بطور ہدیہ دینے کا مسئلہ بھی ذکر ہوا۔
تو ریشمی کپڑے کا استعمال مسلمان مردوں کے لیے یہ حرام ہے۔ حرمت کا تعلق اس کے پہننے اور زیب تن کرنے سے ہے، اس سے خود ریشمی کپڑے کے نجس ہونے کا کوئی تعلق و ثبوت نہیں ہے۔ ریشمی کپڑے کے استعمال کی مخالفت اور حرمت وہ دلائل سمعیہ سے تعلق رکھتی ہے۔ ریشمی کپڑے کے ساتھ ساتھ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے مردوں کے لیے سونے کے استعمال کو بھی حرام قرار دیا ہے اور حرام فرمایا ہے۔ ریشم اگرچہ مسلمان مرد کے لیے پہننا حرام ہے، لیکن وہ کسی غیر مسلم کو بطور ہدیہ دینا چاہے تو اس کی شریعت نے اسے اجازت دے رکھی ہے۔ اس بارے میں آپ ایک حدیث پاک جو ہے وہ مزید ملاحظہ کریں، جو یہ حدیث پاک صحیح مسلم شریف میں امام مسلم بن حجاج القشیری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمائی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضرت عمر نے عطارد تیمی کو بازار میں ریشمی حلہ فروخت کرتے دیکھا۔ یہ شخص بادشاہوں کے پاس آتا جاتا تھا اور ان سے انعام و اکرام بھی پاتا تھا، تو حضرت عمر نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ، میں نے عطارد کو بازار میں ریشمی حلہ فروخت کرتے دیکھا ہے اور میری یہ خواہش ہے کہ آپ اسے خرید لیں، اور عربی وفود جب آپ سے ملنے آئیں تو اس وقت آپ اس حلے کو زیب تن فرمایا کریں۔ میرا خیال ہے کہ حضرت عمر نے یہ بھی عرض کیا کہ آپ جمعہ کے دن اسے زیب تن فرما لیا کریں، یعنی یہ راوی کے کہنا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر کو فرمایا کہ دنیا میں ریشم وہی شخص پہنتا ہے جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو اب اس کے بعد سرکار نامدار، مدینے کے تاجدار، دو عالم کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سے ریشمی حلے آئے۔ آپ نے ان میں سے ایک حلہ حضرت عمر کے پاس اور ایک حضرت اسامہ کے پاس بھیجا اور ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا، اور ساتھ ہی فرما دیا کہ ان کو پھاڑ کر اپنی عورتوں کے دوپٹے بنا لو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا حلہ اٹھائے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، آپ نے یہ ریشمی حلہ میرے لیے بھیجا ہے، حالانکہ کل ہی تو آپ نے عطارد کے حلے کے بارے میں جو کچھ ارشاد فرمایا تھا وہ آپ نے فرمایا اور وہ مجھے یاد ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے یہ حلہ تمہارے پاس اس لیے نہیں بھیجا کہ تم خود اسے پہنو، میں نے اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنا حلہ پہن کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں اس انداز سے دیکھا کہ یہ جان گئے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو میرا حلہ پہننا ناپسند ہے۔ عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے اس طرح کیوں دیکھ رہے ہیں، حالانکہ یہ حلہ تو آپ نے ہی میری طرف بھیجا ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اس لیے نہیں بھیجا تھا کہ تم خود اسے پہن لو، بلکہ اس لیے بھیجا تھا کہ اسے پھاڑ کر اپنی عورتوں کے دوپٹے بنا لو۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ کتب احادیث میں مختلف اسناد کے ساتھ جو ہے وہ مروی ہے۔ یہی اللہ آپ نے اپنی مان جائے مشرک بھائی کو پھر دے دیا جو مکے میں رہتا تھا۔ تو بہرحال ریشمی کپڑا جو ہے یہ مردوں کے لیے ناجائز ہے، لیکن ایک مخصوص اس کی حد وہ جائز بھی ہے، اور وہ کیا صورت ہے، اس حوالے سے یہ مسئلہ فقہ کی تقریباً ہر کتاب میں مذکور ہے، اور اس کی تائید میں احادیث بھی وارد ہیں کہ 4 انگشت تک کی استثناء حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے منقول ہے۔ اب اس بارے میں صحیح مسلم شریف کی ایک حدیث پاک آپ کے سامنے لاتا ہوں کہ حضرت سوید بن غفلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جابیہ میں خطبہ کے دوران فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ریشم کے پہننے سے منع فرمایا ہے، البتہ 2، 3 یا 4 انگلیوں کا استثناء فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 انگلی تک کا استثناء نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ذکر فرمایا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس قول کی تائید جو ہے وہ آپ کے فعل سے بھی روایات ملتی ہیں، جسے امام مسلم نے بھی نقل کیا ہے۔ آپ لکھتے ہیں کہ حضرت اسماء بنت ابی بکر کے ایک غلام کا نام عبداللہ تھا، وہ عطا کے لڑکے کے ماموں تھے۔
وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت اسما نے مجھے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے پاس بھیجا اور یہ کہلا کے بھیجا کہ جا کر کہنا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ 3 چیزوں کو حرام کہتے ہیں، کپڑوں کے نقش و نگار کو، سرخ گدھوں کو، اور ماہ رجب کے مکمل روزے رکھنے کو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جواباً کہا کہ آپ نے جو رجب کے روزوں کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے تو جو شخص لگاتار روزے رکھتا ہو وہ رجب کے روزوں کو حرام کیسے کہہ سکتا ہے؟ رہا کپڑوں کو منقش کرنے کا معاملہ، تو اس سلسلے میں گزارش ہے کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ فرماتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ریشم کو وہی شخص پہنتا ہے جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہ ہو، اور مجھے خدشہ تھا کہ نقش و نگار بھی شاید ریشم سے بنائے جاتے ہیں۔ رہا سرخ گدا، تو حضرت عبداللہ بن عمر کا گدا بھی سرخ تھا، تو راوی بیان کرتے ہیں کہ میں یہ جوابات سن کر حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس واپس آیا اور انہیں ان جوابات سے آگاہ کیا۔ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ دیکھو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جبہ شریف ہے، آپ نے ایک 43 کسروائی جبہ نکالا اور اس جبے کی آستینوں اور گریبان پر ریشمی نقش و نگار بنے ہوئے تھے۔ حضرت اسما نے فرمایا کہ یہ جبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات تک ان کے پاس رہا، اور ان کی وفات کے بعد میں نے اسے اپنے قبضے میں لے لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب زیب تن یہ جبہ فرمایا کرتے تھے، ہم اس جبہ شریف کو دھو کر اس کا پانی بیماروں کو پلاتے تھے اور اس جبہ سے ان کے لیے شفا طلب کرتے تھے۔ اب یہ مسلم شریف کی اس روایت سے یوں تو بہت سے فوائد اور مسائل وہ حاصل ہوتے ہیں، لیکن ان میں سے چند ایک مسائل جو ہیں وہ یہ والے بھی حاصل ہوتے ہیں، جو میں ترتیب آج 4 مسائل آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلی بات یہ کہ آستین اور گریبان پر ریشمی کڑھائی ہو تو اس کا پہننا جائز ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جبہ شریف پر کی گئی کڑھائی 4 انگل چوڑی تھی، اس لیے 4 انگشت تک جائز اور اس سے زائد ناجائز ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جس چیز کی نسبت اور تعلق ہو جائے اس میں برکت اور فیض آ جاتا ہے، یوں ہی ہر مبارک شخص سے تعلق رکھنے والی شے وہ برکت والی ہو جاتی ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب جبہ مبارک کو بھگو کر اس کے پانی کو شفا کے حصول کے لیے بیماروں کو عطا فرمایا، اور ان کا یہ عمل اس وقت موجود بہت سے صحابہ کرام اور تابعین کے علم میں تھا، تو جس سے ثابت یہ ہوا کہ طلب شفا وہ جبے کے پانی سے اس کا ان میں سے کوئی بھی مخالف نہ تھا۔ اگرچہ شفا اللہ تعالیٰ دیتا ہے، لیکن جو بزرگ ہستیوں سے چیز منسوب ہو جاتی ہے تو وہ بھی قابل شفا اور باعث برکت بن جاتی ہے۔ اور پھر طلب شفا کا جو مسئلہ اس حدیث ہے وہ بطور عبارت النص ثابت ہوتا ہے، اور قرآن کریم میں قمیص یوسف کا قصہ اس کی تائید بھی کرتا ہے کہ جب آپ اپنے بھائیوں سے فرمایا کہ میری قمیص لے جا کر ابا جان کے چہرے پہ ڈالنا اور ان کی بصارت لوٹ آئے گی، تو چنانچہ قمیص یوسف جو آپ کے والد محترم نے جیسے اپنے چہرے پہ ڈالی حضرت یعقوب علیہ السلام نے تو بصارت لوٹ آئی۔ تو باہر صورت ریشم جو ہے وہ 4 انگشت تک بالطبع پہننا یہ مرد کے لیے جائز ہے جو ارزن 4 انگشت ہو، اور اس سے زائد جو ہے وہ حرام ہے۔ تو بہرحال یہ ہمارا آج کا سبق تھا، اگرچہ اس حوالے سے کچھ ریشم سے متعلق چند مسائل ہیں، اور پھر بوقت ضرورت ریشم کے استعمال کے حوالے سے کیا حکم ہوگا، مرد کے لیے سرخ اور سبز رنگ کے کپڑے پہننے کا کیا حکم ہوگا، اس طرح کی کئی ایک چیزیں ہیں جو ابھی جن پر گفتگو ہماری نہیں ہوئی، لیکن یہ ایک طویل مضمون رکھتی ہیں، تو اس کو اختصار کے ساتھ آئندہ کی بحث میں انشاءاللہ ہم بیان کریں گے اور سنیں گے۔ آج کے لیے ہم اپنے سبق کو یہیں پہ موقوف کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سنا سے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔